السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام بار بار کیا کیجیے، بار بار کیا کیجیے، کیونکہ سلام جو ہے وہ جنت والوں کے کلمات ہوں گے، اور جنت سے ہر طرف سے سلامتی کی دعا آتی ہوئی سنائی دے گی ہم سب کو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا مکین بنائے، رب کائنات ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے یہ پچھلا پورا رکوع جو پڑھا ہے، اس پورے رکوع کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بات کی ہے۔ اللہ رب العزت نے آ، اللہ رب العزت نے فرشتوں کے بارے میں بات کی ہے، اور فرشتوں کی ساری خاصیت، یہ ایک پہلا رکوع ہم نے قرآن میں ابھی تک پڑھا ہے جس میں پورا کا پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے صرف فرشتوں کی بات کی، فرشتوں کی خاصیتیں، ان کی اہمیت اور ان کی تابعداری، اور اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ فرشتوں کے بارے میں اتنی ڈیٹیل سے بات کہیں پر نہیں کی۔ ایک آیت ہم پڑھی، دوسری آیت میں کہیں اور اللہ نے ذکر کر دیا، اس طرح سے ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہم نے پڑھی ہے۔ لیکن یہ واحد رکوع ہم نے ابھی تک پڑھا ہے اس قرآن کے اندر، جس میں اللہ تعالیٰ نے پورے رکوع کے اندر صرف اور صرف فرشتوں کی بات کی، اور پھر فرشتوں کی بات کرنے کے بعد رب کائنات نے بڑی اہم بات کی، اتنی ان کی خاصیتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرما دیا کہ اگر یہ فرشتے بھی اتنا اتنا کچھ، اتنی علم اور اتنا علم اور اتنی سب کچھ رکھنے کے باوجود بھی اگر یہ فرشتے کہہ دیتے، ایک مرتبہ بھی، یہ شرط کے طور پہ کہا گیا اللہ نے، کہ اگر وہ یہ کہہ دیتے فرشتے کہ میں الہ ہوں، کوئی فرشتہ یہ کہہ دیتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم، تو ہم اس کو بھی جہنم میں داخل کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، یہی جزا ہے ظالموں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے بھی کہا کہ کوئی بھی فرشتہ بھی شرک میں مبتلا، اگر یہ شرط کے طور پر، حالانکہ فرشتے اس ایسی چیزوں سے بالکل پاک صاف ہیں، یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ کوئی اتنی پاک صاف مخلوق اللہ تعالیٰ کی، جس کا کام سوائے رب کائنات کی عبادت کی کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہ کہہ دیا اگر وہ بھی ایسا کرتے، یا انبیاء میں سے بھی کوئی ایسا کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی انبیاء کے لیے بھی فرمایا کہ اگر کوئی انبیاء میں سے بھی ایسا کر لیتے تو میں ان کو بھی جہنم میں داخل کرتا۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے یہ سوچنے کے لیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا ایمان کہاں پر ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ ہم گھروں میں پرندے رکھ لیتے ہیں، فلاں پرندہ رکھ لیں گے تو گھروں میں جادو نہیں ہوگا۔ اگر ہاں، جانور اس لیے گھر کا مر گیا کیونکہ اس نے ہماری ہی بلا کو اپنے سر پر لے لیا۔ کیا یہ کھلا شرک نہیں ہے؟ کیا یہ تضاد نہیں ہے ہمارے ایمان کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے سختی سے منع فرمایا، حتیٰ کہ کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں چوری اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ کتا تھا، اس نے رکھوالی کی، اور اس کی رکھوالی کی وجہ سے میرا گھر چوری یا ڈکیتی سے محفوظ رہا، تو یہ بھی شرک میں شامل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو کسی سے محفوظ رکھنا چاہا، اس نے آپ کو نقصان سے محفوظ رکھا۔ جب وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی آپ کو نقصان سے محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ ہمارے ایمان بہت کمزور ہیں، ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلے رکوع میں، رکوع نمبر 3 میں فرماتے ہیں کہ اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا، آپس میں ملے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں الگ کیا، یا انہوں نے جانا نہیں؟ یعنی رتقن کے معنی کیا ہے کہ بند بند تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے، فتقن کے معنی ہے پھاڑنے کے، کھولنے اور الگ الگ کرنے کے، یعنی آسمان اور زمین ابتدا میں باہم آپس میں ملے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ پیوست تھے، جڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ایک دوسرے سے الگ کیا، آسمانوں کو اوپر اٹھا دیا اور زمین کو نیچے کر دیا۔
اس آسمان سے جس سے بارش برستی ہے، اس زمین پر جن کو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو الگ کیا تاہم وہ پیداوار کے قابل ہو گئی۔ انسان کو یہ چیز سمجھنا مشکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم یہ سوچیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے جسم سے، ہمارے بطن میں سے ہی اولاد کو پیدا کرتا ہے، اور وہ ہمارے جسم کا حصہ ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے کیسے الگ کرتا ہے؟ ہمارے جسم کے اندر سے اس کو الگ کیا جاتا ہے، اور ہمارے جسم سے جب وہ بچہ الگ ہوتا ہے تو ہمارے جسم میں اس بچے کے الگ ہونے سے کوئی ہماری باڈی کے اسٹرکچر میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ہماری باڈی بالکل ویسے ہی ہے، ویسے ہی کام کر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے جسم کے اندر ملا کر ہمارے جسم سے الگ کیا۔ بالکل یہی بات اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے ان کو پھاڑ کر الگ الگ کر دیا، الگ الگ، آسمان کو اوپر اٹھا دیا، زمین کو نیچے کر دیا۔ اور پھر رب کائنات فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ، اور پھر ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اگر بارش اور چشموں کا پانی ہے، اس سے مراد کہ اللہ تعالیٰ نے ہر 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 زندہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ اگر انسان، پانی کیا ہے؟ بہنے والی چیز، لکوڈ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر جاندار کو میں نے پانی سے پیدا کیا، اس کے بارے میں اگر ہم تھوڑی سی مزید وضاحت میں جائیں تو اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم بیج کو زمین میں بوتے ہیں تو وہ پانی کے بغیر نہیں زندگی اس کو مل سکتی، اور جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس انسان کے اندر بھی نطفہ گرتا ہے، وہ قطرہ گرتا ہے تو زندگی کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ میں نے آسمان کو الگ کیا، اور پھر وہ آسمان پانی برساتا ہے بادلوں سے، اور پھر وہ پانی سے زندگی کی ہر نئی تخلیق ہوتی ہے، ہر نئی زندگی بخشی جاتی ہے۔ ہر نئی زندگی کو اللہ تعالیٰ پانی سے زندگی بخشتا ہے، پانی سے زندگی کی آ، آگے مزید زندگیاں چلتی ہیں۔ افلا یؤمنون، کیا بھلا پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے؟ اتنی بڑی بات اللہ نے کہہ دی۔ کیا کسی میں یہ طاقت ہے کہ آسمان اور زمین کو الگ کر سکتا؟ کیا کسی میں یہ طاقت ہے کہ ماں کے جسم کے اندر بچہ موجود ہے، رب کائنات کا حکم نہ ہو، اور وہ بچہ کیا جسم سے، ایون کہ الٹرا ساؤنڈز کی مشین اتنی پاورفل ہونے کے باوجود بھی سم ٹائمز جب ایکٹوپک پریگننسیز ہوتی ہیں تو وہ اس کو پہچان بھی نہیں پاتے کہ وہ کہاں پر پریگننسی ٹھہری ہوئی ہے، ڈھونڈ بھی نہیں پاتے۔ سم ٹائمز ہماری مشینز بھی کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں، لیکن رب کائنات جانتا ہے، وہ بطن کے اندر چھپی ہوئی ہر چیز سے واقف ہے۔ وہ فرماتا ہے کیا پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے؟ پھر اللہ تعالیٰ پھر زمین کے بارے میں، ابھی بات پیچھے ہوئی تھی کہ ہم نے اس زمین کو ایسے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنا دیا، یا کھیلتے کھیلتے ہی نہیں بنا دیا اپنے انجوائمنٹ کے لیے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور پھر ہم نے اس زمین کے اندر پہاڑ بنا دیے، أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے۔ کون ہلا نہ سکے؟ زمین نہ ہلا سکے، تاکہ زمین میں جنبش پیدا نہ ہو، لرزتی نہ رہے، ہلتی نہ رہے، تاکہ انسان، دیکھیے اگر یہ زمین پہ ہم یہ جو جہاز چڑھتے ہیں، ہماری کھڑکیاں کتنی ہلتی ہیں، گھر کے دروازے بجنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ ساری چیزیں ہلتی ہی رہتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو بنا دیا اس لیے کہ تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، پھر رب کائنات پھر یہ بھی فرماتے ہیں اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی، کھلے کھلے رستے بنا دیے، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ راستہ حاصل کر سکیں، راہ پا سکیں، ہدایت پا سکیں، راستہ مل سکے ان کو۔ یہ جو راستے ہیں یہ بھی سب رب کائنات نے ہی بنائے ہیں۔ ہم میں سے آپ اگر پہاڑوں کو دیکھیں تو پہاڑوں کے اندر بھی راستے خود سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ہم نے راستے بنا دیے ہیں اس میں۔
وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. یہ جو ایمیزون جنگل ہے، اس کے اندر ابھی تک مکمل طور پر، اس جنگل کے اندر ابھی تک کوئی نہیں جا سکا، اس کے اندر راستوں کو تلاش کوئی نہیں کر سکا، اتنی سائنس ٹیکنالوجی ترقی کرنے کے باوجود بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے ہی بنایا ہے۔ کیا ہی محفوظ چھت ہے! اگر یہ آسمان نہ ہوتا تو شہاب ثاقب جتنے بھی آسمانوں پر، جتنے بھی میٹرائٹس اور جتنے بھی اوپر بلاسٹ ہوتے ہیں اسپیس کے اندر، وہ سارے کے سارے زمین پر گر جاتے۔ ہم ساروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آسمان سے، اس آسمان کی وجہ سے ہم سب کو محفوظ کر دیا، ہمیں وہ سب کچھ نظر نہیں آتا۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ ہم نے اس آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، ہم نے اتنا کچھ کر دیا، اتنی قدرت کی اپنی نشانیاں دکھا دیں، لیکن لوگ اس کی قدرت کی نشانیوں پر دھیان ہی نہیں دیتے۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، پھر بھی منہ موڑے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی مزید تخلیقات کو بیان کرے، کیونکہ پچھلے رکوع میں ہم نے دیکھا کہ مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ زمین ایسے ہی کھیل تماشے کے لیے بنا دی ہے، کہ وہ ہمارا کھیل تماشا اوپر آسمان میں بیٹھ کے ہمارا کھیل تماشا دیکھ رہا ہے، ہماری تکلیفوں سے محظوظ ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہا میں نے یہ کھیل تماشے کے لیے بنانا ہوتا تو میں اپنے سامنے ہی بنا لیتا، مجھے اتنی بڑی تخلیق کرنے کی، اتنی بڑی کائنات بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ اس پوری باتوں کا جواب اس رکوع کے اندر الیبوریٹ کر رہے ہیں۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ تو وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، ان سب کو اس نے پیدا کیا۔ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں، کوئی بھی کسی دوسرے کے آربٹ میں نہیں آتا، ہر کوئی اپنے اپنے آربٹس کے اندر گھوم رہا ہے۔ کوئی ہے جو آربٹس میں گھوم رہے ہیں اور کوئی ہے جو اپنے ہی گرد گھوم رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے اپنے آربٹس میں، اپنے اپنے مداروں میں گھوم رہا ہے، چکر کاٹ رہا ہے۔ سائنس نے تو بہت بعد میں کہا نا کہ سورج بھی اپنے آربٹس، اپنے ہی اس میں روٹیٹ کر رہا ہے، اپنی ہی جگہ پر۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پر پہلے ہی کہہ دیا، اتنے سالوں پہلے ہی، کیا کہ والشمس والقمر، چاند بھی اور سورج بھی، یہ سب کے سب اپنے ہی مداروں میں گھوم رہے ہیں۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، پھر رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں وما جعلنا، آپ سے پہلے کسی انسان کو ہم نے ہمیشگی نہیں عطا کی۔ اے نبی، آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو ہمیشگی نہیں عطا کی۔ کیا آپ اگر مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ یہ کفار کی جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کہتے ہوئے یہ حکم آیا کہ ایک دن اسے مر ہی جانا ہے، ہر انسان کو مر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت تو ہر انسان کو آنی ہے، اور اس اصول سے یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس اصول سے اللہ کے باہر نہیں ہیں، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں، اور ہم نے کسی انسان کو دوام نہیں دیا۔ دوام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، ہمیشگی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ لیکن کیا یہ بات کہنے والے خود نہیں مریں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں مارے گا؟ اس سے یہ جو بت پرست ہیں، ان کی باتوں کی بھی تردید ہو گئی، جو دیوتاؤں کی اور انبیاء اولیاء کی زندگی کے قائل ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء قبروں میں زندہ ہیں اور وہ ہماری باتوں کو سن رہے ہیں۔ یہ آیت واضح طور پر ان ساری باتوں کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہمیشگی کسی کو نہیں دی۔ آفا مت فہم الخالدون، یہ جو کہہ رہے ہیں کیا ان کو موت نہیں آئے گی؟ کیا یہ ہمیشہ ہی رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ پھر مزید الیبوریٹ کر رہی ہیں پچھلی آیت کو اگلی بات سے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ تعالیٰ پھر مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں
ہم ہر کسی کا امتحان، تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، ہر کسی کا امتحان لیتے ہیں اس کو۔ وَنَبْلُوَكُمْ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، ہر کسی کو خیر اور شر کی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کی شر سے یا بھلائی سے اللہ تعالیٰ آزمائش کر رہا ہے تو اللہ نے وعدہ کر دیا کہ ہم ہر کسی کو آزماتے ہیں، خیر سے بھی اور شر سے بھی، نعمتوں سے بھی اور آزمائشوں سے بھی۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب دیکھو کہ کون اللہ تعالیٰ کی ان تمام کی تمام آزمائشوں پر پورا اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہر انسان کو اچھائی دیتا ہے، آسانیاں دیتا ہے، فراخی دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کھینچتا ہے، ہر انسان کو کی آزمائش ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان، یہ منکرین تھے جو تجھے جب بھی دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق ہی اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کفر کرنے والے ہیں، جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا ہمیشہ مذاق ہی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی وہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے اور وہ خود ہی رحمان کی یاد کے بالکل ہی منکر ہیں۔ احاد الذی یذکر آلہتکم، کہ کیا یہ خود ہی ذکر سے غافل ہیں، اور خود ہی یہ وہ لوگ ہیں جو رحمان کے ذکر کا، رحمان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہیں۔ خلق الانسان من عجل، اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جلد باز مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے خمیر کو باز خمیر بنایا ہے۔ سَأُرِيكُمْ آیاتی فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، میں تمہیں، انسان جلد باز مخلوق ہے، میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی ابھی دکھاؤں گا، تم مجھ سے جلد بازی نہ مانگو۔ میں تمہیں ساری نشانیاں، وہ سارے عذاب جن کا میں نے تم سے وعدہ کیا، سب کچھ دکھاؤں گا، تم اس کو آنے میں جلدی نہ مانگو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو بتا دو کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، وہ قیامت کی گھڑی آخر کب آئے گی، کب ہماری یہ ساری زمین اور آسمان سب لپیٹا جائے گا۔ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار، اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ کاش کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے، لا یکفونا، ہرگز نہ ہٹا سکیں گے، اپنے اپنے چہروں سے آگ کو دور کر سکیں گے، ولا هم ینصرون، اور وہ اپنا کوئی بھی مددگار نہ پائیں گے۔ کون آئے گا ان کی مدد کرنے کو، جبکہ میں تو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبکہ میں تو ان کے بتوں کو بھی ان کے ساتھ جہنم میں داخل کر دوں گا۔ بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی، بغتتاً، اچانک آ جائے گی، فوراً ہی۔ فتبہتہم فلا یستطیعون ردہا، اور پھر وہ اس کو جیسے ہی دیکھیں گے تو وہ بالکل ان کو ہکا بکا کر دے گی۔ وعدے کی گھڑی جیسے ہی آئے گی تو وہ بالکل بالکل ان کے اوسان خطا ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ہی ان کو ذرا سی بھی مہلت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز مہلت نہ دے گا۔ اب وقت نکل گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہنسی مذاق کیا گیا، بس ہنسی کرنے والوں کو ہی اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کے اسی استہزاء نے، ان کے اسی تکذیب نے ان کو گھیر لیا۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाते हैं आप बददिल ना हो जाएं इनकी इन बातों से, इनकी इन हरकतों से। ये कोई नई बात नहीं है, इन्होंने तमाम पैगंबरों के साथ ऐसा ही किया। फिर आखिर वही अजाब उन पर उलट पड़ा, यानी उसने उन्हें ही घेर लिया जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। अल्लाह ताला ने सूरह अनाम में फरमाया कि तुझसे पहले भी रसूल झुटलाए गए, बस उन्होंने तकजीब पर बस उन्होंने तकजीब पर, उन तकलीफों पर जो उन्हें दी गई, सब्र किया, यहाँ तक कि उनके पास हमारी मदद आ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के साथ कुफ्फार और मुशरिकीन के लिए इसमें अल्लाह ताला ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि अल्लाह ताला ने उनको घेर लिया उनके मजाक के सबब, और उन सबको अल्लाह ताला ने अजाब में मुब्तला कर दिया।